حدیث نمبر 3293۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں منی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ جا رہا تھا تو ان کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ دونوں کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے۔ پس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، اے ابو عبد الرحمن، کیا ہم کسی نوجوان لونڈی سے آپ کی شادی نہ کرا دیں؟ شاید وہ آپ کو آپ کے گزشتہ دنوں کی یاد دلا دیں۔ راوی فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم یہ کہتے ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو جمع کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کرے، کیونکہ یہ آنکھوں کو زیادہ جھکاتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا سبب ہے، اور جس کو اس کی طاقت نہ ہو وہ روزہ رکھے، کیونکہ یہ شہوت کو توڑنے کا باعث ہے۔ حدیث نمبر 3294۔ ایک اور سند سے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، میں منی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل رہا تھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے فرمایا، اے ابو عبد الرحمن، ادھر آؤ۔ پھر وہ ان کو علیحدگی میں لے گئے۔ جب حضرت عبداللہ نے دیکھا کہ انہیں کوئی خاص کام نہیں ہے تو انہوں نے مجھ سے فرمایا، اے علقمہ، ادھر آؤ۔ فرماتے ہیں، میں آیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو عبد الرحمن، ہم کسی کنواری لڑکی سے آپ کی شادی نہ کر دیں، شاید وہ گزشتہ دنوں کی یاد تازہ کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر آپ نے یہ بات کہی ہے، اس کے بعد گزشتہ حدیث کی طرح ہے۔ حدیث نمبر 3295۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو جماع کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، کیونکہ یہ آنکھوں میں حیا اور شرمگاہ کی حفاظت کا باعث ہے، اور جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزوں سے شہوت ٹوٹ جاتی ہے۔